صحرا ہے خیاباں گلزار ہے میدان رمضان. اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں یہ امت کا کتنا خیال کیا. کوئی امتی پریشان اللہ نے قانون بدل دیا ہے. ارے بولو کوئی امتی پریشان اللہ نے قانون. یہ بچے بہت بیٹھے. چلو پھر بھی ایک واقعہ سنو گے نا آپ لوگ. یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو رمضان میں کھانے کا نہیں کتنے کام نہیں کرنے کے. بہت مشکل ہے مولانا. ہاں بولو نا رمضان میں کتنے کام نہیں کرنے کے. 3. کھانے کا, پینے کا, بیوی کے پاس جانے کا نہیں. وہ لوگ بول رہے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے 3 کام نہیں کرنے کے. اب آپ کو معلوم ہے مدینہ پاک میں ایک صحابی ہے بہت غریب. مولانا انجم سنا ہوگا آپ نے. مدینہ پاک میں ایک صحابی بہت غریب جن کا نام ہے سلیمہ. ساتھ میں بولو کیا نام ہے. پورا نام ہے حضرت سلیمہ بن صخر البیاضی الانصاری. آپ لوگ اتنا لمبا نام یاد نہ رکھے, صرف اتنا یاد رکھے حضرت سلیمہ. رمضان کا مہینہ بیوی سے ملاقات کر گئے. گناہ ہو گیا نا. ارے بولو ہوا کہ نہیں ہوا. روزہ ٹوٹ گیا. ارے ساتھ میں بولو روزے میں کھانے کا نہیں, پینے کا نہیں, بیوی کے پاس جانے کا نہیں. یہ رمضان میں نئی شادی ہوئی تھی. مولانا عارف تمہاری نئی تو نہیں ہوئی, پرانی ہو گئی. تو جوان ہے. میں شروع میں تو مولانا میں سمجھا یہ شادی شدہ ہی نہیں ہے. بعد میں آپ نے بتایا کہ اس کے تو بچے بھی ہیں. ایسی جوانی اللہ ہم کو دیتا ہے. بولو نا کون صحابی. حضرت سلیمہ. نئی شادی ہوئی تھی. رمضان کا مہینہ آیا, بیوی کے پاس گئے. اچھا بیوی کے پاس چلے گئے. اس کے بعد خیال آیا اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی, کیا کروں. روزہ تو میرا ٹوٹ گیا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ سچے لوگ تھے, جھوٹے لوگ نہیں تھے. الصحابۃ کلھم عدول. سب سچے تھے. وہ سیدھے اللہ کے رسول کے پاس گئے. جا کر اللہ کے رسول کو صاف شبدوں میں کہہ دیا اللہ کے رسول رمضان کا مہینہ مجھے معلوم ہے کھانے کا نہیں, پینے کا نہیں, بیوی کے پاس جانے کا نہیں, لیکن اللہ کے رسول نئی شادی ہوئی, روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا, میرا روزہ ٹوٹ گیا. آپ کو مارنا ہے تو مجھے مارو, قتل کرنا ہے تو قتل کرو, آپ کو جو سزا دینا ہے دو. میں نے اپنی گردن جھکا دی کیونکہ میں غلاموں کا غلام ہوں اور آپ آقاؤں کے آقا ہے. بولو صلی اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا قاعدہ تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے. قاعدہ یہ ہے فتحریر رقبہ, ایک غلام آزاد کرو. جاؤ. اللہ کے رسول اس زمانے میں غلام ہوتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا غلام آزاد کرو تو کیا جگہ اللہ کے رسول غلام آزاد کرو, خود غلام کی طرح جیتا ہو, کھانے کے لالے پڑے, کپڑے برابر نہیں ہے, میں کیسے غلام آزاد کروں گا. میرے پاس یہ طاقت ہی نہیں. بولو طاقت ہی نہیں. اس وقت میری پوزیشن اتنی غریبی کی ہے کہ میرے اندر غلام آزاد کرنے کی طاقت. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں, فصیام شہرین متتابعین. اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا 60 روزے رکھو پنشمنٹ, پینلٹی. کتنے روزے؟ 60 نہیں 60. تو رونے لگے, کہنے لگے اللہ کے رسول ابھی تو رمضان شروع ہوا ہے, یہ 30 پورے کرنے کے پھر 60. کتنے ہوئے؟ 30 میں بیلنس کھو گیا, 60 میں کتنا بیلنس کھو جائے گا. اللہ کے رسول 30 میں یہ حالت ہوئی, آپ تو کہتے ہو اللہ کے رسول نہیں ہوگا, اللہ کے رسول نہیں ہوگا. تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ نہیں ہوگا. فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا. جاؤ مدینے میں غریب بہت ہے, 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ, 60 غریبوں کو پیٹ بھر کے. اللہ کے رسول پہلے ہی تو بتا رہا ہوں میں خود بھوکا ہوں, اب میرے پاس پیسے ہی نہیں. آپ کہتے ہو 1-2 کا بولے تو سمجھ میں بھی آ رہے, 60 غریبوں کو کھانا. تو ہمارے نبی نے فرمایا عجیب ہے, تم غلام بھی آزاد نہیں کرو گے, تم 2 مہینے روزے بھی نہیں رکھو گے, تم 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاؤ گے. ہمارے نبی نے فرمایا چلو وہاں بیٹھ جاؤ, اگر میرے پاس کوئی اناج غلہ لے کر آئے گا میں تم کو مالک بنا دوں گا, پھر جا کے مدینے کے غریبوں میں بانٹ دینا, تمہارا کفارہ ادا, تمہارا گناہ معاف ہو جائے. تو جا کے بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول کو پوچھے کچھ آیا. اللہ کے رسول کہے بیٹھو, تم میرے سامنے ہی تو بیٹھے ہو بس. لیکن اللہ کا کرنا, کوئی ایک جماعت آئی اور آ کر اللہ کے رسول کو غلہ دیا, اناج دیا. ہمارے نبی نے پوچھا آئی نا سلیمہ, رہے وہ سلیمہ کہاں ہے؟ تو وہ تو وہیں بیٹھے تھے. کہا اللہ کے رسول لبیک آؤ. کہا چلو یہ ایک بوری میں 30 آدمی کا کھانا ہے, یہ ایک بوری میں 30 آدمی کا کھانا. کتنے آدمی کا کھانا ٹوٹل ہو گیا؟ 60. ایک بوری اپنے یہ کندھے پہ ڈالو, ایک بوری اپنے یہ کندھے پہ ڈالو اور جاؤ مدینے کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور سب کو کھلا کے آؤ. وہ حضرت سلیمہ نے ایک بوری یہاں رکھی اور بولے ایک بوری یہاں رکھی. وہ اٹھائے, ارے کتنا بیچارے کمزور لیکن اٹھائے
اور معلوم نہیں میں سمجھتا ہوں 1.5-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پھرے ہوں گے, پھر واپس آئے ہمارے نبی کے پاس اور 2 بوری بھری ہوئی لے کر آئے. بولو 2 بوری. تو ہمارے نبی نے پوچھا یہ کیا؟ میں نے کہا تھا 60 مسکین کو کھانا کھلانا, تم تو واپس بوری اناج کی لے کر آئے. کہا اللہ کے رسول قسم کھاتا ہوں پورے مدینے میں گھما, پورے مدینے میں گھما, میرے سے زیادہ غریب میرے کو کوئی ملا ہی نہیں. اللہ کے رسول سب کے گھر میں کچھ تھا, میرا گھر ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے نبی جو آپ ہنسے نا, ہمارے نبی بھی اس وقت مسکرائے, اتنا مسکرائے کہ ہمارے نبی کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی. ہمارے نبی جب مسکراتے تھے نا تو صرف آگے کے دانت نظر آتے تھے, لیکن کبھی کبھی ہمارے نبی مسکراتے تھے تو داڑھ مبارک نظر آئی. ہمارے نبی مسکرائے, داڑھ مبارک نظر آئی اور کہا جا میرا اللہ کہتا ہے یہ سارا کھانا تو ہی لے لے اور تیرا گناہ بھی معاف ہو گیا. اللہ کو پیار آتا ہے تو اس امت پر ایسا پیار آتا ہے. سننا ہے اور سننا ہے, میں پھر وصولی کروں گا. سننا ہے, یہ رمضان کی بات کروں. ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا, مغرب کے ٹائم پہ افطاری ہو جاتی ہے. ارے بولو نا, ہوتی ہے. رات کو احمد آباد کے توے گرم ہوتے ہیں. رمضان میں جو کمائی ہوتی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ 11 مہینے میں جتنا نہیں کھاتا نا اتنا مسلمان رمضان میں کھاتا ہے. ہاں میں خود بھی, اب میں آپ کو کیا بولوں, میں بھی توے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں بھائی. مولانا کو تو معلوم ہے ہمارے انگلینڈ کے روزے کتنے بڑے. میں اور مولانا ساتھ میں روزہ رکھتے ہیں, مولانا حبیب صاحب. اب یہ تو پٹھان ہے, میں اٹھ پٹھان. اب یہ تو معلوم نہیں, رکھ لیتے روزہ رکھ لیتے. میرے کو تو شام کو 4 بجے سب کو بولتا ہوں, کوئی میرے سامنے آئے گا نہیں, کوئی میرے سے بات کرے گا نہیں, کیونکہ میرے کو معلوم ہے وہاں پہ رات کو 8 بجے عصر کی نماز ہوتی ہے, اور عصر سے مغرب بیان کرنے بیٹھتے ہیں نا بھوکے. پہلے تو الحمدللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا, وہ تو دھیرے دھیرے جوش آتا ہے. اور کاش احمد آباد UK میں ہوتا, وہاں تو کیسے ٹھنڈے مرغے بیٹھے ہوتے. کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا, ارے بھائی قریب آ, تو وہ وہاں سے کہتا مولانا آئی ایم آلسو فاسٹنگ. یعنی مولانا میں نے بھی بہت لمبا روزہ رکھا. تو میں کہتا عقل بن کے بندے, میں نے بھی تو روزہ رکھا. لیکن وہاں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے یہ تو اللہ کا کرم ہوا. ورنہ پہلے جب رمضان آیا, بولو رمضان پہلے, تو افطاری کا ٹائم شروع ہوتا تھا مغرب میں. بولو افطاری کا ٹائم شروع ہوتا تھا اور ختم ہوتا تھا عشاء میں. مغرب کا وقت شروع, روزہ ختم. عشاء کا وقت شروع, روزہ پھر سے. صرف کتنا ٹائم ملتا تھا, 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ, باقی روزہ رکھو. شروع میں آیا تھا ایسا روزہ, بہت مشکل تھا. بولو مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ملے تو مطلب 23 گھنٹہ روزہ ہی رکھنے کا نا. وہ تو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قیس, ساتھ میں بولو کیا نام ہے, آواز سے بولو کیا نام ہے. وہ بیچارے گھر میں آئے, مغرب کے وقت آئے. بیوی نے کہا کہ چلو افطار کا ٹائم ہو گیا, ایک کھجور کھا لی. بولو ایک کھجور. اور بیوی کو کہا ذرا گرم روٹی پکاؤ, گرم روٹی پکاؤ, میں جلدی کھا لوں گا. اور سو گئے تو سو گئے. اب بیوی اٹھا رہی ہے, اٹھو عشاء کا ٹائم آ جائے گا. ارے عشاء کا ٹائم آئے گا, روزہ شروع ہو جائے گا. ارے گرم روٹی تیار ہے, عشاء کا ٹائم آئے گا. لیکن وہ اتنے نیند میں تھکے ہوئے, کیونکہ وہ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹتے تھے, کندھے پہ اٹھاتے تھے, مدینے کے مارکیٹ میں بیچتے تھے. اب وہ اتنے تھکے ہوئے کہنے لگے بیوی کو, نہ میں بعد میں کھاؤں گا. عشاء کا وقت شروع ہو گیا. اب رات کو ان کی آنکھ کھلی, بیوی کو کہا گرم روٹی. اب کہا کہ گرم روٹی, روزہ شروع ہو گیا. بیچارے کچھ نہیں بولے. کیا کھائے تھے انہوں نے, ایک کھجور. اب دوسرے دن جنگل میں لکڑی کاٹنے گئے, کاٹ کے آئے. مدینہ میں جب بیچنے آئے تو دھاڑ کر کے بے ہوش ہو کے گر گئے. بولو بے ہوش ہو کے. سارے صحابہ جمع ہو گئے, پتہ چلا یہ کچھ کھایا ہی نہیں ہے. ہمارے نبی کو پتہ چلا تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. ہمارے نبی نے کہا بیچارہ قیس کچھ کھایا نہیں, اتنا لمبا روزہ ہو گیا. حضرت جبرائیل آئے, کہا آج سے اللہ نظام بدل رہا ہے. اب روزے کا افطار کا ٹائم مغرب سے عشاء نہیں, مغرب میں شروع ہوگا, فجر میں جا کے ختم ہوگا. پورا نظام اللہ نے بدل دیا. آیت کریمہ نازل ہوئی, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, پڑھے میرے ساتھ میں پڑھے نا, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا, اب سے روزے کا ٹائم بدل گیا, کیونکہ مصطفیٰ کے صدقے قیس پہ رحم آیا. ہم نے قیامت تک روزے کا نظام بدل دیا. بولو سبحان اللہ. تو یہ امت کتنی پیاری.
ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹا ضرور دبائیں۔